السلام علیکم خواتین و حضرات. کسی زمانے میں ہمیں شوق ہوا عارفانہ کلام پڑھنے کا. پنجابی پوئٹری پڑھتے تھے. شاہ حسین صاحب کی پوئٹری بڑی انسپائر کرتی تھی. بابا بلے شاہ صاحب کی پوئٹری پڑھتے تھے. انسپائر تو کرتی تھی, سمجھ تھوڑی بہت ہی آتی تھی. حالانکہ پنجابی ہیں بیسیکلی, لیکن اس کے باوجود جو کہتے ہیں نا گوڑی پنجابی, اس کی زیادہ سمجھ نہیں آتی. اور پھر عارفانہ کلام سمجھنے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اندر کی جو زمین ہے وہ زرخیز ہونا ضروری ہے. تو پھر باتیں الہام کی طرح اترتی ہیں ذہن پہ. خیر, تو ایک جملہ ہم بہت سنا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے, جو دم غافل سو دم کافر. ایسے ہی ہے نا کہ جو بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو کے ہم نے سانس گزار لیا, لمحہ گزار لیا, تو وہ ایک طرح سے ہم نے کفر میں گزارا. بس سنتے تھے اس چیز کو, سطحی سا سنتے تھے, سمجھتے تھے اور آگے بڑھ جاتے تھے. پچھلے دنوں ایسے ہی ایک سیشن میں بات بار بار ہوتی تھی قرآن پاک کے حوالے سے. جب بھی بات ہوتی تھی تو کوئی نہ کوئی آیت میں کہ غفلت میں کون ہیں جن کے سامنے ساری سچائیاں ہیں, سارے حقائق ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں اور کچھ نظر نہیں آتا. ایسے ہی ہے نا. تو ایسے لوگ کیا غفلت میں ہیں؟ پھر میں نے سوچا یہ جاننا تو چاہیے, جو دم غافل سو دم کافر سے آخر مراد کیا ہے. تو پتہ کیا چلا, ایک تو یہ پتہ چلا کہ جیسے بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ 24,000 نماز فقر دی تو 5 کیڑیاں پڑھدائیں. تو ہم تو چونک گئے جناب جب یہ بات پڑھی. پھر میں نے سوچا یہ 24,000 نماز فقر دی, اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب تھوڑی ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جی اس سے مراد ہے سانس. انسان 24 گھنٹوں میں 24,000 بار سانس لیتا ہے. میں نے گوگل کیا تو پتہ چلا کہ میں نے سوچا اچھا جی پر منٹ ایوریج کیا ہوگی. تو وہ جو پر منٹ ایوریج بن رہی تھی اس حساب سے یہ پتہ چلا کہ تقریباً 22 سے 24,000 ہی 24 گھنٹوں کی ایوریج بنتی ہے کہ 24 گھنٹوں میں انسان 22,000 سے 24,000 تک سانس لیتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے میکسیمم کا ذکر کیا. 24,000 نماز فقر دی تو 5 کیڑیاں پڑھدائیں. کہ یہ جو نماز ہے یہ تو سانسوں کی نماز ہے. 24,000 نماز, 24,000 جو نماز ہیں اس سے مراد ہے کہ سانسوں کی نماز, ہر سانس کے ساتھ ایک نماز. تو اہل فقر, اہل معرفت کہتے ہیں کہ تو 5 کیڑیاں پڑھتا ہے, کہ تو سمجھتا ہے کہ بس 5 نمازیں پڑھ لیں اور بس فرض پورا ہو گیا. جو معرفت والے ہیں وہ تو ہر لمحہ ہی اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, کنیکٹڈ رہتے ہیں, نماز میں ہوتے ہیں, سانسوں کی نماز پڑھتے ہیں. اسے نماز سے الصلاۃ انفس بھی کہا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نماز انفس, دائمی نماز انفس, سانسوں کی نماز. اور بڑا اچھا کسی نے ایکسپلین اس کو مزید یوں کیا کہ آدم میں جب تک دم نہ تھا, خاک تھا آدم نہ تھا, پھر خاک میں آ کے دم ہوا, خاک سے آدم ہوا, بھید سارا دم کا ہے, یہ دم اسی ہم دم کا ہے. اور اللہ پاک
سورہ الاعراف کی آیت نمبر 205 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اپنے دل میں عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے، خفیہ طریقے سے ڈرتے ہوئے، صبح و شام ذکر کرو اور غافلین میں سے مت ہو۔ اس کی جو تفسیر اور تشریح بہت سے علماء کرتے ہیں، اسکالرز کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں یہ بات ہوئی نا عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے اپنے دل میں، خفیہ طریقے سے ڈرتے ہوئے صبح و شام ذکر کرو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سانسوں کے ذریعے ذکر کرنے کی بات ہے، کنیکٹڈ رہنے کی بات ہے۔ اور اسکالرز پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نماز انفس یعنی سانسوں کی نماز، یہی الصلاۃ معراج المومن ہے، جو کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو جس کو ہر سانس میں اللہ کے ساتھ رجوع کرنا، کنیکٹڈ رہنا آ گیا، حضوری میں رہنا آ گیا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ سانسوں کی نماز ہر وقت پڑھ رہا ہے۔ اور حضرت سلطان العارفین اپنی کتاب عین الفقر میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سانس گنتی کے ہیں، اور جو سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نکلے وہ مردہ ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی جب میں نے اس حدیث کو پڑھا، میرے اچھے سامعین ناظرین، تو میں نے سوچا اس کا مطلب یہ ہوا نا، اگر ہم غور کریں کہ ہمارے سانس لکھے ہوئے گنے ہوئے ہیں سانس ہیں کہ ٹوٹل ہم اتنے ارب سانس لیں گے۔ اب اس میں سے مائنس کر دیں ہم ان سانسوں کو کہ جو ہم نے غفلت میں گزارے، جو اللہ کی یاد کے بغیر گزارے، جو نماز انفس کے بغیر گزارے۔ اب آپ کیلکولیشن کریں تو پیچھے کیا نکلے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ہم نے فرض کر لیتے ہیں 1 کھرب سانس لینے ہیں، ہمارے گنے ہوئے سانس آئے ہیں کہ جی 1 کھرب سانس جب اس کے پورے ہو جائیں گے تو بس پھر اگلا سفر شروع، یہ والی کتاب بند، چیپٹر کلوز۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ تھوڑے سے سانس ہوں گے کیا ہماری کتاب میں کہ جو ہم نے اللہ سے کنیکٹڈ ہو کے گزارے ہوں گے، اسی کا سوچتے ہوئے، اسی کے ساتھ جڑ کے، اسی کی یاد میں، اسی کی دھیان میں، اسی سے رجوع کرتے ہوئے کیا کیا جائے؟ یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، کہنا کتنا آسان ہے، آرام سے ہم کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، اب سوچنے کی بات ہے نا؟ ہم اس کیٹیگری میں کیسے آئیں اب جس میں اہل فقر ہوتے ہیں؟ تو اس کے لیے جو اللہ والے ہیں، جو معرفت والے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک دم سے نہیں ہوگا، راتوں رات نہیں ہوتی ہیں ایسی چیزیں، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، دھیان اس طرف کو لگائیں، اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں، ہر کام جو بھی ہم کریں، ہر چیز جو بھی ہم دیکھیں اس کو اللہ کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں۔ جو بھی کام کریں یہ سوچیں کہ میرے اللہ کو یہ اچھا لگے گا، ہم کسی کو آسانی دیں تو میرے اللہ کو اچھا لگتا ہے، کوئی بھی چیز، مطلب اب ہمارا زاویہ نگاہ اتنا چینج ہو جائے گا کہ ہم اس میں سے نکل جائیں گے، کہیں سے ہم نکل گئے، خود کو مائنس کر دیا۔ جب ہم نے خود کو مائنس کر دیا، ہر وقت ہم اسی کے خیال میں رہنے لگے، ہم جو کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں اس کو کیسا لگے گا، ہم جو کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں اس کو کیسا لگے گا، ہمارا منبع و مرکز جب وہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟
پھر یہ ہوگا کہ ہم بھی وہ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اس سے نکل کے تو کچھ تھوڑی سی زیادہ نماز کی طرف آ جائیں گے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ 5 وقت نماز بھی جو پڑھتے ہیں وہ بھی بس ایکسرسائز ہی ہوتی ہے. بہت بار تو بس حاضر تو ہوتے ہیں لیکن حاضر ہو کے بھی غیر حاضر ہوتے ہیں، ہے نا ایسا. سارے حساب کتاب، ساری کیلکولیشنز اسی وقت یاد آ رہی ہوتی ہیں. اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتی ہوں، دل یہ چاہتا ہے کہ یہ کرنا ہمیں آ جائے، کاش ہم بھی اس مقام پہ آ جائیں، ہمیں ہر وقت حضوری کی کیفیت مل جائے اور حضوری میں رہنا آ جائے، اللہ سے جڑنا آ جائے، یہ سانسوں کی نماز ہم بھی پڑھ سکیں اور ہمارا کوئی بھی جو سانس ہے، کوئی بھی دم ہے، وہ غفلت میں نہ گزرے، بس اسی کی یاد، اسی کے ذکر میں گزرے، اس سے کنیکٹڈ ہو کے گزرے. تو ہمارا ایک قرآن پاک کے حوالے سے سیشن ہو رہا تھا اور ایک کچھ ٹاپک پہ بات بھی ہو رہی تھی ایک کتاب کے ریفرنس سے. تو بڑی زبردست بات بتائی کہ آپ نے کیسے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم اللہ کی نظر سے ہر چیز کو دیکھیں گے تو آبویسلی اللہ سے کنیکٹڈ رہنا شروع ہو جائیں گے. دوسرا پھر یہ ہوگا کہ آپ تفریق کرنا چھوڑ دیں گے. جب اللہ کی نظر سے ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو اللہ کو تو اپنی ساری مخلوق بہت عزیز ہے، اللہ تو سب پہ بہت مہربان ہے، تو ہم پھر ہر ایک کے لیے مہربان ہو جائیں گے. جیسے آپ یہ دیکھیں گے جو سورج ہے، جو چاند ہے، جو ستارے ہیں، جو بارش ہے، وہ سب کے لیے ہیں. بارش سب کے لیے برستی ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ بندہ گناہ گار ہے اس پہ میں نے نہیں برستا، اور یہ جو نیک بندہ ہے چلو اس پہ ذرا زیادہ برس جاتی ہوں. سورج سب کو دھوپ دیتا ہے، چاند کی ٹھنڈک روشنی سب کے لیے ہے، ستارے سب کو راستہ دکھاتے ہیں. نیوٹرل ہونا اس کو کہتے ہیں. آپ سب کے لیے نیوٹرل ہو جائیں، سب کو ایک نظر سے دیکھنا شروع کر دیں، اللہ کے رنگ میں خود کو رنگ لیں. جب ہم اپنی اپروچ کو وسیع کر لیں گے تو چیزیں آسان ہو جائیں گی. ہم ذرا اپنی ذات سے، اپنے وجود سے نکلنا شروع کر دیں گے، میں سے تو تک کا سفر طے کرنا کچھ آسان ہو جائے گا. پھر تو ہی تو والا معاملہ ہو جاتا ہے. وہ کیا تھا، سارا عالم ہو کا ہے، جھگڑا میں اور تو کا ہے، کچھ ایسا ہے نا ایک شعر. تو ہم نے نتیجہ یہ نکالا کہ اللہ کی یاد میں ہر وقت اگر ہمیں رہنا ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا زاویہ نگاہ بدل لیں اور اپنے اندر جھانکنا سیکھ لیں. اور جب ہم اپنے اندر جھانکنا سیکھ لیں گے پھر یہ منزلیں آسان ہو جائیں گی، اللہ کے قرب کی منزلیں. پھر ہمیں ہر طرف وہی نظر آئے گا، اس کے بارے میں سوچیں گے، اسی کا ذکر کریں گے، اسی کے دھیان خیال میں رہیں گے. تو جیسے جب کسی انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا وہ ایک ٹرانس میں رہتا ہے. جیسے مائیں کوئی بھی بات ہوگی تو آ جا کے اپنے بچوں کی بات کرتی رہیں گی. انسان کو جس سے بھی محبت ہوتی ہے نا، وہ آ جا کے اسی کا بار بار تذکرہ کرے گا، وہی بات کرے گا. آپ کو جو چیز پسند ہے آپ بار بار جب بھی بیٹھیں گے اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. انسان اسے باہر نہیں آ پاتا. اور اللہ کرے کہ ایسی محبت ہمارے اندر اتر جائے، ایسا دھیان اتر جائے کہ ہمیں کوئی کانشیس ایفرٹ نہ کرنی پڑے، بس ہم ڈوب جائیں اللہ کی یاد، اللہ کے خیال، اللہ کے ذکر میں. اللہ ہمیں اپنی ایسی معرفت عطا کر دے.
اور معرفت کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اپنی ذات کے عرفان سے. اپنی ذات کا عرفان انسان کو حاصل ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کا عرفان بھی پا لیتا ہے. میں بھی باتیں کر رہی ہوں، بس جو اللہ والے ہیں، جو عرفان والے ہیں، ان سے یہ باتیں سنی، ان کا تھوڑا بہت رنگ چڑھا، تو بس یہ باتیں کر رہی ہوں. اللہ کرے کہ میرے اندر بھی یہ رنگ اتر جائے، چڑھ جائے مجھ پہ، اتنا گاڑھا رنگ چڑھ جائے کہ باطن کا سفر میں بھی طے کر سکوں اور ہم سب اس سفر میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. لیکن طریقہ کچھ اس سے ملتا جلتا ہی بتاتے ہیں. آج کے لیے جناب بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر خیالوں کے کسی ایسے ہی سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.